نہیں مانوں گا اسے بیوی، آج تک میں نے کسی کا فیصلہ نہیں مانا۔ وہ چیختے ہوئے ہر چیز فنا کر رہا تھا۔ اس کا نکاح 19 سالہ حالے سے کر دیا گیا جو اس سے 11 سال چھوٹی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے وہ دھاڑا، شرٹ کے نیچے سے کچھ کیوں نہیں پہنا؟ تمہیں لگتا ہے تمہیں یوں دیکھ کر میں ہوش کھو بیٹھوں گا؟ اس کی نزاکتوں کو دیکھتے وہ پاگل ہوا۔ الجھن ہو رہی تھی تو اتار دی۔ حالے معصومیت سے بولی، شٹ اپ، پہنو اسے۔ وہ اس کو برا پہنانے لگا۔ جب اسے نزاکت کو دیکھ کر دل بے ایمان ہوا تو مگر حالے کے ہوش اڑے تھے۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، چھوڑے۔ وہ شامیر کی گرفت میں دل ملائی تھی۔ نہیں مانوں گا اسے بیوی۔ شامیر نے چہرے پر آتی سرخ رنگت کے ساتھ غصے میں چیختے ہوئے سامنے پڑا شیشے کا خوبصورت واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جہاں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دور تک پھیل گئے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت غصے سے بالکل تپ رہی تھی اور ماتھے کی رگیں واضح ابھر آئی تھیں۔ اس کے ارد گرد موجود سارا سامان بکھرا پڑا تھا کیونکہ وہ ہر چیز کو فنا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ نکاح اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہوا تھا اور وہ اس بندھن کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ محض کوئی عام شادی نہیں تھی بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان سالوں سے چلی آ رہی دشمنی کو ختم کرنے کا ایک آخری راستہ تھا۔ شامیر کے چچا سے ایک سنگین حادثہ ہو گیا تھا جس میں حالے کے بڑے بھائی کی جان چلی گئی تھی۔ اس دشمنی کے نتیجے میں جو خون خرابہ شروع ہوا تھا اس نے دونوں خاندانوں کے کئی چراغ بجھا دیے تھے۔ اس خونی کھیل کو روکنے کے لیے گاؤں کے بڑے بزرگوں نے فیصلہ سنایا تھا کہ شامیر کا نکاح حالے سے کیا جائے گا تاکہ یہ خونی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اٹھانا بند کر دیں۔ آپ نے مجھے اس بوجھ تلے دبا دیا بابا، شامیر نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے اس کے والد کے چہرے پر گہری خاموشی اور مجبوری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شامیر کے اس وقت کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ اس کی عمر 28 سال تھی اور وہ شہر کا ایک کامیاب اور خوددار بزنس مین تھا، جبکہ حالے ابھی صرف 19 سال کی ایک نادان لڑکی تھی جو اس سے پورے 11 سال چھوٹی تھی۔ لیکن اپنے خاندان کی بقا کے لیے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اپنی زندگی برباد کر لی میں نے اس بے نام رشتے کے لیے، شامیر نے بدحواسی کی حالت میں اپنے بال نوچتے ہوئے خود سے کہا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ رات بھر اپنے کمرے میں تیز تیز قدموں سے چہل قدمی کرتا رہا۔ اس کو سارا غصہ اس بات پر تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا گیا۔ دوسری طرف حالے اپنے کمرے میں بالکل خاموش اور سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ 19 سال کی عمر میں جہاں لڑکیاں کھل کر جینا سیکھتی ہیں وہاں اس کے گلے میں اتنی بڑی ذمہ داری کا طوق ڈال دیا گیا تھا۔ وہ لال رنگ کے بھاری عروسی لباس میں لپٹی ایک کونے میں بیٹھی اپنی کانپتی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اپنے شوہر کے کمرے میں جانا ہوگا حالے، شامیر کی تائی اماں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے اور غمگین لہجے میں کہا۔ حالے نے بس خاموشی سے اپنی آنکھیں جھکا لیں کیونکہ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی سوال کر سکے۔ اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دینا ہی اچھے بچوں کی نشانی ہے۔ وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی شامیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ہر قدم کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ جیسے اس نے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ پورے کمرے کا حال کسی تباہ شدہ جگہ جیسا تھا۔ ہر طرف شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور شامیر بیڈ کے پاس کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ کیا کر رہی ہوں میرے کمرے میں؟ وہ غصے سے چیختا اس کی طرف بڑھا جب نظر اس کے وجود پر گئی۔ اس کا نازک کمسن بدن بالکل اریاں ہو رہا تھا۔ وہ بنا کسی پردے کے اس کے وجود کے ایک ایک حصے کو دیکھ سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے وجود کو ماپ بھی سکتا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اس لڑکی کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے جو بنا کسی پردے سے اپنے وجود کو اریاں کیے ہوئے تھی۔ دوپٹہ اس کا ایک سائڈ پر جھول رہا تھا۔ چاہے وہ کم عمر تھی مگر اس کے جسم کی نزاکت کافی تھی۔ وہ کسی کم عمر لڑکی کی نازکی تو ہرگز نہیں تھی۔ کدھر ہے تمہارا پردہ؟ شامیر نے کمرے میں داخل ہوتے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہی شدید نفرت اور غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی سخت اور عجیب بات سن کر حالے کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شامیر کی طرف دیکھا جو شیر کی طرح غصے میں اس کی طرف آ رہا تھا، جبکہ نگاہیں حالے کے اس مقام پر ٹکی ہوئی تھیں۔ حالے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس کے نازک ہونٹ کپ کپانے لگے۔
شامیر اس کے قریب آیا، اس کا غصہ اور الجھن مزید بڑھ گئی کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں کیا کرنے آئی ہے۔ الجھن تھی تو اتار دی۔ حالے نے نہایت معصومیت اور سادگی سے اپنی ڈری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ شامیر اتنا غصے میں کیوں ہے، وہ کس بات پر اتنا بے پرواہ ہوا ہے۔ اس کی اس نادانی سے بھرپور بات نے شامیر کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ او شٹ اپ، لے کر آؤ اسے۔ شامیر نے اس کا بازو سخت گرفت میں لیتے ہوئے انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں کہا، نہیں ہے میرے پاس یہاں۔ حالے نے معصومیت سے بتایا تو شامیر کا دل کیا کہ خود کو شوٹ کر لے۔ اب وہ اس کے لیے اپنی ماں سے اس کا پردہ مانگنے جائے۔ اس کا دماغ بدحواسی سے جھنجھنا اٹھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنا قدم الماری کی طرف بڑھاتا، اپنی ایک سینڈو نکال کر اس کی طرف بڑھاتا، اتارو اسے، بلکہ رکو، تمہیں تو الجھن ہوگی نا، میں کرتا ہوں۔ غصے سے کہتے وہ بدحواسی میں اس کی شرٹ اتارنے لگا اور اس کو اپنی سینڈو پہنانے لگا، لیکن حالے کو دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ اس کے اعصاب پر ایک عجیب سا سحر طاری ہونے لگا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شامیر نے اپنے جذبات سے گھبرا کر اور الجھ کر اس سینڈو کو دور پھینک دیا۔ وہ اپنے غصے اور اس غیر متوقع کشش کے بیچ برے طریقے سے پھنس چکا تھا۔ اس نے ان خوبصورتی کو ایک عجیب سی دیوانگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ حالے کی آنکھوں سے درد اور خوف کے مارے آنسو بہنے لگے۔ وہ ساکت اور جامد اس کا یہ والا روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ سب تقاضوں سے واقف تھی، مگر اس کا اچانک سے یہ روپ، وہ اس سخت رویے اور ناسمجھی کے طوفان میں بالکل بے بس تھی۔ مجھے چھوڑیں پلیز۔ حالے نے شامیر کے مضبوط شانوں کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے التجا کی تھی۔ اس کی روتی ہوئی نازک آواز شامیر کے کانوں میں گونجی تو اسے یکلخت ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس نے حالے کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کے اندر کا غصہ اور انا ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اس نے حالے کو جھٹکے سے دور کیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہوں۔ اپنی بے خودی پر جی بھر کر تاؤ آیا تو اگلے ہی پل شامیر نے حالے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا، تو حالے نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شامیر نے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر سگریٹ سلگا لی اور باہر اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا کیونکہ اس پر ایک ایسی لڑکی کو تھوپ دیا گیا تھا جو اس کے معیار سے بالکل الگ تھی، لیکن حالے کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ وہ تو صرف اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے اس قربانی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہونے لگا تھا اور کمرے میں دو ایسے لوگ موجود تھے جو ایک مضبوط اور پاکیزہ رشتے میں بندھنے کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ ایک طرف شامیر کا غصہ اور نفرت تھی جو کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو دوسری طرف حالے کی معصومیت اور خوف تھا جو اسے گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کر رہا تھا۔ کل صبح ہوتے ہی میں تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ کچھ دیر بعد شامیر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ حالے نے اس کی بات سن کر بھی کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے آنسو بہاتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ واپس گئی تو یہ کھیل دوبارہ شروع ہو جائے گا اور اس کے گھر والوں کی جان کو پھر سے خطرہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہاں رہنا ایک عذاب تھا اور واپس جانا ایک موت تھی۔ شامیر نے اس کی خاموشی کو اس کی بے حسی سمجھا اور مزید چڑھ گیا، تم جیسی لڑکیاں صرف مظلوم بننے کا ڈرامہ کرنا جانتی ہیں، جبکہ تم جیسوں کی حقیقت سے میں بہت اچھے سے واقف ہوں۔ شامیر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ حالے اب بھی خاموش تھی۔ اس کی یہ خاموشی شامیر کو غصہ دلا رہی تھی، مگر اب کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس پر غصہ کرتا۔ کبھی سگریٹ کے سوٹے بھرتا رہا۔ وہ رات اسی طرح سخت تناؤ اور خاموش چیخوں کے درمیان گزرتی رہی۔ شامیر صوفے پر بیٹھ کر الکحل کے گھونٹ بھرتا رہا، جبکہ حالے بیٹھ کے کونے پر دبک کر لیٹی رہی۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عجیب سے جذبات کی جڑیں گہری ہو رہی تھیں۔ اسے پہلے ہی رات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کا آنے والا کل کتنا دردناک اور الجھنوں سے بھرا ہونے والا ہے۔ شامیر کی انا اور حالے کی معصومیت کے درمیان جنگ اب شروع ہو چکی تھی اور اس کا انجام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ واپس جا رہی ہو تم آج؟ اگلی صبح وہ پھر سے اس کے سر پر سوار تھا۔ حالے جو بھی اٹھی ہی تھی اس کی آواز سن کر ٹھہر گئی۔ نہیں جاؤں گی میں واپس۔ اگر میں واپس گئی تو بھائی کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا
اور باقی سب کی جانیں پھر خطرے میں پڑ جائیں گی۔ حالے نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں موجود خوف کے پیچھے چھپی بے بسی دیکھ کر شاہ کا ہاتھ صوفے کے بازو پر جم گیا۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے حالے کے مرجھائے ہوئے چہرے کو گھورا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس ہمدردی کا ناٹک کر کے مجھے پگھلا دو گی؟ شاہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انتہائی سرد اور تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کا لمبا قد اور چوڑی چھاتی حالے کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ شاہ کی فیملی شہر میں ایک جانا پہچانا نام تھی۔ اس کے والد چودھری جلال احمد اپنے علاقے کے ایک بااثر اور روبدار انسان تھے، جبکہ اس کی والدہ ثریا بیگم ایک سخت مزاج مگر خاندانی روایات پر چلنے والی خاتون تھی۔ شاہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی ضد کے آگے کوئی نہیں ٹکتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن مناہل بھی تھی جو ابھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اس وقت شاہ کے دل میں اپنے خاندان کی بچائی گئی اس نام نہاد عزت کے لیے صرف نفرت تھی۔ اس کے تایا چچا اور باقی اس کا خاندان کافی بڑا تھا جسے بچانے کی خاطر اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف حالے کا تعلق ایک انتہائی سادہ مگر غیرت مند خاندان سے تھا۔ اس کے والد ملک صابر اب بستر مرگ پر تھے اور اپنی جوان بیٹی کی لاش دیکھنے کے بعد تو بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ حالے کی ماں زبیدہ بیگم نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی آدھی گنوا دی تھی۔ حالے کا بڑا بھائی ارسلان جس کا قتل اس خون دشمنی میں ہوا تھا، وہ ان کے گھر کا واحد سہارا تھا۔ اب حالے کے گھر میں صرف اس کا ایک چھوٹا بھائی ذیشان بچا تھا جو محض 12 سال کا تھا۔ حالے نے اپنے اس چھوٹے بھائی کی زندگی اور اپنے باپ کی بچی کچی سانسوں کی خاطر اس 19 سال کی عمر میں شاہ کے غصے کو برداشت کرنے کا سودا کیا تھا۔ جا کر منہ دھو لو، شاہ نے حالے کا نازک شانہ پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ حالے کا چھوٹا سا وجود شاہ کے سختی بھری طرح سے لرز گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے برسات کی طرح آنسو بہنے لگے، مگر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو اندر ایک گھونٹ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک بھی چیخ شاہ کے غصے کو مزید بھڑکا سکتی ہے۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھی اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر حالے کو اپنے آپ سے ہی خوف آنے لگا۔ اس نے اپنے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کو کچھ سکون دے سکے۔ کیا قصور تھا میرا جو مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا گیا؟ حالے نے شیشے میں اپنے لال اور سوجے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ ادھر کمرے میں شاہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حالے کا وہ معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ وہ 19 سال کی نادان لڑکی اس کے سامنے کسی موم کی طرح پگھل رہی تھی، مگر اس کی انا اور غصہ اسے مسلسل یہی باور کروا رہا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، تو مجھے کبھی اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ شاہ نے باتھ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھ کر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف حالے کے گھر میں بھی فضا انتہائی غمگین اور بھاری تھی۔ زبیدہ بیگم اپنے بیٹے ارسلان کی تصویر کو سینے سے لگائے بستر پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ میری معصوم حالے کو پتہ نہیں وہ لوگ کیسے رکھ رہے ہوں گے۔ زبیدہ بیگم نے اپنے بستر کے پاس بیٹھے ذیشان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، باجی بہت بہادر ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ذیشان نے اپنی ماں کے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے چھوٹے سے لہجے میں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ شاہ کس قدر غصے والا اور خطرناک انسان ہے۔ پورا گاؤں شاہ کے غصے اور اس کے روب سے واقف تھا۔ ملک صابر نے بستر پر پڑے پڑے گہری آہ بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کا دل اندر سے کٹ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی ننھی سی بیٹی کو اپنے خاندانی جھگڑے کی قربانی کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو حالے باہر نکلی۔ اس نے وہی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، مگر اب اس کا چہرہ پانی سے دھلا ہوا تھا اور اس کی لمبی پلکوں پر آنسوں کے قطرے چمک رہے تھے۔ شاہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ حالے کی وہ بے ساختہ معصومیت اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں شاہ کے اعصاب پر عجیب سا اثر کر رہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، شاہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا۔ حالے کے قدم زمین میں جیسے گڑ گئے۔
اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی شاہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کچھ پوچھا تھا تم سے رات کو۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنا قریب کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ شاہ کے جسم کی حرارت اور اس کی سانسوں سے آتی شراب کی بو نے حالے کو بری طرح گھبرا دیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے شاہ کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، حالے نے اپنی سسکتی ہوئی آواز میں سچ بولتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈرو مجھ سے، کیونکہ میں تمہارا کوئی محافظ نہیں ہوں۔ شاہ نے اس کے گال پر اپنی سخت انگلیاں جماتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ شاہ کا دل اس کے ڈرے ہوئے انداز پر اور زیادہ بے ایمان ہونے لگا۔ اس کی نظریں حالے کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جم گئیں۔ اس کے اندر کا مرد ایک بار پھر جاگنے لگا تھا۔ اس نے حالے کو بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ حالے نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور اس کے آنسو اس کی کن پٹیوں سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ تم صرف میری نفرت کا نشانہ بنو گی حالے، شاہ نے اس کے کان کے پاس جھک کر غصے کے ملے جلے لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ شاہ کی سختی اور اس کی بے رحمی حالے کے لیے برداشت سے باہر ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مخالفت شاہ کے غصے کو مزید بڑھا دے گی۔ شاہ نے حالے کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ حالے نے اپنے دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کو دبایا تاکہ اس کے منہ سے کوئی آہ نہ نکل سکے۔ کچھ دیر بعد جب شاہ کا غصہ اور جنون کچھ ٹھنڈا ہوا تو وہ حالے کو چھوڑ کر ایک طرف ہو کر لیٹ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی۔ حالے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کے کونے میں سمٹ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر خاموشی سے روتی رہی۔ یہ تقریباً دوپہر 2 بجے کا وقت تھا جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی، اماں بلا رہی ہیں ناشتے کے لیے، مناہل نے باہر سے ہی دھیمی آواز میں کہا۔ شاہ نے گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کے کونے میں دبکی حالے پر ڈالی جو اب تھک کر شاید سو چکی تھی یا پھر بے ہوش جیسے پڑی تھی۔ تم نیچے نہیں آؤ گے؟ شاہ نے کپڑے بدلتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں حالے کو ہدایت دی تھی۔ حالے نے بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ شاہ کمرے سے باہر نکل گیا اور نیچے ڈائننگ ہال کی طرف چلا گیا جہاں سریا بیگم اور چودھری جلال احمد پہلے ہی سے موجود تھے۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ سریا بیگم نے چائے کا کپ شاہ کے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ صرف ایک بوجھ ہے جس کا علاج میں جلد کر دوں گا، شاہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے انتہائی تلخ انداز میں جواب دیا۔ شاہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، وہ اب اس گھر کی بہو ہے اور تمہاری عزت ہے۔ چودھری جلال احمد نے اپنے روایتی روب دار لہجے میں شاہ کو ٹوکا۔ عزت؟ کس بات کی عزت بابا؟ ایک قاتل خاندان کی بیٹی کو میری گردن میں باندھ کر آپ اسے میری عزت کہہ رہے ہیں؟ شاہ نے کپ میز پر زور سے رکھتے غصے میں کہا۔ مناہل خاموشی سے اپنے بھائی کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی اس حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس معصوم لڑکی حالے کے لیے ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی جو سارے خونی کھیل میں بلا وجہ پس رہی تھی۔ ادھر حالے نے کمرے میں اکیلے ہوتے ہمت جمع کی اور اٹھ کر اپنے کپڑے درست کیے۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے ذہن میں صرف اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی ذیشان کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ مجھے جینا ہوگا ان سب کے لیے، حالے نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ اس نے کمرے کی بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ شاہ کی پھینکی ہوئی چیزیں اور شیشے کے ٹکڑے اس نے ایک ایک کر کے جمع کیے۔ اس کام کے دوران ایک تیز شیشے کا ٹکڑا حالے کی نازک کلائی میں گھس گیا اور لہو کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ حالے کی زبان سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی مگر اس نے فوراً اپنی انگلی کو اپنے منہ میں دبا لیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ واپس کمرے میں آیا تو اس نے حالے کو صاف ستھرے کمرے کے بیچ کھڑے دیکھا۔ اس کی انگلی سے ابھی بھی کچھ رس رہا تھا۔ شاہ کے قدم خود بخود حالے کی طرف اٹھے۔ یہ کیا ہے؟ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لہو سے لتھڑی انگلی کو دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس شیشہ لگ گیا تھا، حالے نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے سادگی سے کہا تھا۔ شاہ نے بغیر کچھ کہے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور حالے کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے روئی سے اس کا خون صاف کیا اور بینڈیج لگانے لگا۔ اس کی انگلیاں حالے کے نازک ہاتھوں کو چھو رہی تھیں اور اس لمس میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو شاہ کے اپنے بس میں نہیں تھی۔ حالے نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے جذبات سے شاہ کے سخت چہرے کو دیکھا
جو اس وقت بہت توجہ سے اس کی انگلی پر پٹی باندھ رہا تھا۔ اتنا بھی کچھ گہرا نہیں ہے، اسی لیے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ شامیر نے پٹی باندھنے کے بعد اپنے ہاتھ پیچھے کرتے فوراً سے اپنے اوپر وہی پرانا سخت خول چڑھا لیا۔ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنے بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالے نے شامیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا۔ شامیر اس کی اس بات پر ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کی سخت آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن اور بے چینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالے اپنی انگلی پر لگی پٹی کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی نامحسوس مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سخت انسان کے اندر بھی ایک دل ہے، مگر اسے موم کرنے کا راستہ بھی بہت لمبا اور کٹھن تھا۔ شامیر لاؤنج کے دروازے پر پورے زور سے بند کرتے باہر نکلا اور اس کی نظریں سیدھی اپنے پورچ میں کھڑی گاڑی پر جم گئی، جہاں ڈرائیور گاڑی صاف کر رہا تھا۔ پورچ میں قدم رکھتے ہی اس کی چال میں وہی پرانا غرور اور سخت گیری تھی جو ہمیشہ سے اس کی شخصیت کا حصہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا کوئی بھی بندہ یا باہر کا کوئی بھی انسان ان کے چہرے سے اندرونی کشمکش کو پڑھ سکے۔ صاحب جی، آپ کے لیے گاڑی نکال دوں؟ ڈرائیور نے احترام سے سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں خود چلاؤں گا، شامیر نے اپنے مخصوص سرد انداز میں جواب دیا اور گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور سٹرنگ پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار حالے کا معصوم چہرہ اور اس کی درد سے بھری معصوم آواز گونج رہی تھی۔ تم اتنے برے نہیں ہو جتنے بننے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح سے بج رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ایک سخت اور بے رحم انسان سمجھتا تھا، لیکن اس 17 سال کی بچی نے ایک ہی لمحے میں اس کے خول کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شامیر نے غصے میں ایک زوردار ہاتھ سٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی کو شدید سپیڈ کے ساتھ پورچ سے باہر لے کر نکل گیا۔ سریا بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کی پیالی اپنے ہاتھوں میں تھامے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر فکر کی واضح لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ اماں، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ مناہل نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ ترس آتا ہے مجھے اس معصوم بچی پر مناہل، سریا بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا۔ ہم نے اپنے خاندانی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس معصوم کو اس آگ میں جھونک تو دیا، لیکن شامیر کا غصہ اور اس کی ضد اس لڑکی کی زندگی عذاب بنا دے گی۔ سریا بیگم کی آواز میں سچی ممتا اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ اماں، بھائی اتنے بھی سنگ دل نہیں ہیں، مناہل نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ بس اس وقت غصے میں ہیں کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل جائیں گے۔ مناہل کے دل میں بھی اپنی نئی بھابھی کے لیے ایک ہمدردی کا احساس جاگ رہا تھا۔ جا کر دیکھو ذرا اوپر، وہ صبح سے اکیلی اور شامیر اسے نیچے آنے سے بھی منع کر کے گیا ہے، سریا بیگم نے مناہل کو ہدایت دی۔ مناہل نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اوپر شامیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور جواب نہ ملنے پر دروازہ تھوڑا سا دھکیلا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا اور ترتیب سے سجایا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اور کہیں بھی رات کی تباہی کا کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ حالے بیٹھ کے کونے پر بہت دبک کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی دونوں ہاتھ اس کی گود میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کی نازک انگلی پر لگی بینڈیج واضح نظر آ رہی تھی۔ بھابھی، مناہل نے اندر داخل ہوتے ہوئے بہت نرم اور ہچکچاتے ہوئے لہجے میں پکارا۔ حالے نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی خوفزدہ آنکھیں مناہل کے چہرے پر جم گئی۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ جی، حالے نے اپنی دبلی اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ مناہل نے اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ میں مناہل ہوں، شامیر کی بہن۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک میٹھی مسکراہٹ لاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تاکہ حالے کا خوف کچھ کم ہو سکے۔ حالے نے خاموشی سے مناہل کو دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی نفرت یا حقارت نہ دیکھ کر حالے کے دل کو تھوڑا سا قرار آیا۔ آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ اور بھائی تو غصے میں بغیر کچھ کھائے چلے گئے۔ مناہل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پیار سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حالے نے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے سادگی سے کہا۔ اس کے لہجے کی معصومیت نے مناہل کے دل کو چھو لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی کتنی ڈری ہوئی اور تنہا ہے۔ آپ میرے ساتھ نیچے چلیں نا،
اماں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، انائل نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہوں نے منع کیا تھا، حالے نے ڈرتے ہوئے فوراً کہا، اور شاہمیر کا غصہ یاد کر کے اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ ان کا غصہ صرف کچھ دیر کا ہوتا ہے، آپ ڈرے مت، مناہل نے اس کی ہمت بڑھاتے کہا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ نیچے لے آئی۔ جب حالے ہال میں داخل ہوئی تو ثریا بیگم نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے حالے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، ثریا بیگم نے بہت محبت اور نرمی سے کہا۔ اگر شامیر تم سے کوئی زیادتی کرے یا سخت بات کہے تو تم نے چپ نہیں رہنا، مجھے بتانا ہے۔ تم ملازمہ نہیں ہو، نہ ہی ونی میں آئی ہوئی ہو، تم تو امن کے لیے لائی گئی ہو۔ سر اٹھا کر جیو میرا بچہ۔ ثریا بیگم کی اس نرمی پر حالے کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور اس نے آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر گرنے لگے۔ مجھے گھر یاد آتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو ان کا دل کٹ گیا۔ شاہمیر کا دل جیت لو، پھر وہ تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملا دے گا، انہوں نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا۔ شہر کے ایک عالیشان ریسٹورینٹ میں شاہمیر اپنے سب سے قریبی دوست حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیبل پر کافی کے مگ رکھے تھے، مگر شاہمیر مسلسل اپنے فون کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ اس کی تیوری پر چڑھی بلیک لائنز اس کے شدید تناؤ کو ظاہر کر رہی تھی۔ تم آخر کب تک اس حقیقت سے بھاگتے رہو گے شاہمیر؟ حمزہ نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نکاح ہو چکا ہے اور اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ حمزہ کی اس بات پر شاہمیر نے اپنے سرخ ہوتے ہاتھ اور چہرے کے ساتھ اسے گھورا۔ بیوی؟ شاہمیر نے انتہائی طنزیہ اور کڑوے لہجے میں کہا۔ ایک 17 سال کی بچی جس کے خاندان کے ہاتھوں میرے چچا کا خون ہوا اور اسے میں اپنی بیوی تسلیم کر لوں؟ تم پاگل ہو گئے ہو حمزہ، شاہمیر نے اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہوئے مگر شدید غصے میں کہا۔ قصور اس لڑکی کا تو نہیں ہے نا، اس نے بھی تو اپنا بھائی کھویا ہے، حمزہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ اپنے گھر والوں کے کہنے پر اس قربانی کے لیے تیار ہوئی تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو۔ تمہیں کم از کم اس کے ساتھ انسانوں والا رویہ رکھنا چاہیے۔ حمزہ کی بات سن کر شاہمیر کو اور زیادہ تنہا اور الجھن محسوس ہونے لگی۔ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ شاہمیر نے ٹیبل پر کچھ پیسے پھینکے اور بنا کافی ختم کیے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا، ایک طرف اس کی اپنی انا کا غبار تھا تو دوسری طرف حالے کے وہ بے ساختہ اور سچے الفاظ جو اس کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ شام کے وقت شاہمیر کے والد چودھری جلال احمد نے گاؤں سے آئے کچھ معززین کے ساتھ میٹنگ رکھی ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کا مقصد تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے والی صلح کے معاہدے کو حتمی شکل دینا تھا۔ شاہمیر جب گھر پہنچا تو اس نے صحن میں کئی گاڑیوں کو کھڑے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا تو اس نے نظریں اپنے والد اور سامنے بیٹھے ہوئے کسی بوڑھے اور بااثر لوگوں پر پڑیں۔ شاہمیر آؤ یہاں بیٹھو، چودھری جلال احمد نے اپنے روبدار لہجے میں اسے پکارا تو شاہمیر نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سیدھے سامنے بیٹھے ایک شخص پر جم گئیں جو حالے کے خاندان کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا۔ ہماری طرف سے دشمنی کا خاتمہ اب پکا ہے چودھری صاحب، اس شخص نے گہری آواز میں کہا۔ ہم نے اپنی بیٹی آپ کے گھر بھیج دی اور اب ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے کوئی نادانی نہ ہو۔ اس شخص کے ان الفاظ میں ایک سچی فکر اور اپنی بیٹی کا احساس چھپا ہوا تھا۔ شاہمیر نے اپنے دانت بھینچ لیے، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب لوگ مل کر اس کی زندگی کی ڈور اپنے ہاتھوں میں گھما رہے ہیں۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے وہاں سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا اور تیز قدموں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حالے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے سادگی سے کپڑے بدل لیے تھے اور اب وہ ایک سادہ سے سوٹ میں نظر آ رہی تھی، مگر اس کی رنگت ابھی بھی زرد تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر حالے نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ شاہمیر کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر فوراً وہی پرانا خوف اور جھجک واپس آ گئی۔ شاہمیر نے بغیر کچھ کہے اپنے کوٹ کو اتار کر بیڈ پر پھینکا اور اپنی واچ کو اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک شدید تناؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ تم نیچے کیوں گئی تھی؟ شاہمیر نے حالے کے پاس جا کر انتہائی سرد اور بھاری لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی حقارت کا عنصر تھا جسے سن کر حالے کا دل دہل گیا۔ وہ مناہل باجی بلا رہی تھی۔ حالے نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں نیچی کر کے جواب دیا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا نا کہ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
اس کی سخت گرفت سے حالے کو اپنی ٹھوڑی پر شدید درد محسوس ہوا، مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں جاؤں گی، حالے نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ تو شامیر نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے تمہارے ان آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شامیر نے مڑتے ہوئے انتہائی تلخ انداز میں کہا۔ تم چاہے جو ڈرامے کر لو، لیکن میری نظر میں تم صرف اس خونی صلح کی ایک ضمانت ہو اور کچھ نہیں۔ شامیر کے یہ الفاظ حالے کے دل پر کسی تیر کی طرح لگے۔ اس نے چپ چاپ اپنے آنسو پونچھے اور ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شامیر کا غصہ اور اس کی نفرت اتنی جلدی تو ختم ہونے والی نہیں، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا صبر اور ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے ہر اس ظلم اور ہر کڑوی بات کو برداشت کرنا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں شامیر بیڈ پر لیٹا ہوا چھت کو گھورے جا رہا تھا، جبکہ حالے بیڈ کے دوسرے کونے میں بالکل خاموش اور دبک کر سو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان محض کچھ انچوں کا فاصلہ تھا، مگر ان کے دلوں کے بیچ ایک بہت بڑی دیوار کھڑی تھی۔ شامیر نے گہری سانس لی اور کروٹ بدل کر حالے کی پشت کو دیکھا۔ اس 19 سال کی لڑکی نے بغیر کسی شکایت کے اس کا ہر رویہ برداشت کیا تھا۔ شامیر کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے یہ خیال آیا کہ شاید وہ واقعی اس لڑکی کے ساتھ زیادہ سختی کر رہا ہے، مگر اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نادانی اور غرور کے کھیل میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا، جس کا اندازہ ان دونوں میں سے کسی کو نہیں تھا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں تو شامیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو بیڈ کا دوسرا کونا بالکل خالی تھا۔ حالے وہاں موجود نہیں تھی، مگر اس کی چھوڑی ہوئی ہلکی سی مہک اب بھی تکیے میں بسی ہوئی تھی۔ شامیر نے گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر نیچے ہال میں آیا تو اسے ثریا بیگم کے غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ وہ کچن کی طرف جا رہا تھا کہ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ تم نے ابھی تک کام ختم نہیں کیا؟ ارہا بیگم شامیر کی چچی نے کچن میں کھڑی حالے کو شدید گھوری سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ حالے جو اپنے نازک ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا پورا وجود خوف سے لرز اٹھا۔ اس کی انگلی پر لگی بینڈیج پر ہلکا سا پانی لگ چکا تھا، مگر وہ بنا رکے رکاوٹ کے کام میں لگی تھی۔ جی چچی، بس 2 منٹ میں ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ حالے نے اپنی انتہائی دھیمی اور ڈری ہوئی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ شامیر کچن کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے حالے کا بھیگا ہوا چہرہ اور اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں دیکھیں۔ اگرچہ شامیر خود حالے سے سخت رویہ رکھتا تھا، مگر اپنے سامنے اسے کسی اور کی ڈانٹ کھاتے دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ چچی، شامیر نے کچن میں قدم رکھتے اپنے باروب اور بھاری لہجے میں پکارا تو ارہا بیگم نے چونک کر مڑ کر دیکھا، جبکہ حالے نے ڈر کے مارے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ شامیر، تم اٹھ گئے بیٹا؟ ارہا بیگم کے لہجے کی سختی فوراً ہی نرمی میں بدل گئی۔ کچن کا کام ملازمین کرتے ہیں، ان سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شامیر نے حالے کی طرف دیکھے بغیر ارہا بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد انداز میں کہا۔ شامیر، یہ اس گھر کی بہو ہے اور اسے گھر کے کام سیکھنے چاہیے۔ ارہا بیگم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ اس گھر کی بہو نہیں ہے، نہ ہی میں نے اسے یہاں کام کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ شامیر نے حالے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے باہر لاتے سخت لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا۔ حالے اس کے مضبوط اور گرم گرفت میں اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں شامیر کی اس اچانک حفاظت میں ایک عجیب سی گرم جوشی بھرتی تھی۔ شامیر اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈائننگ ہال میں لے آیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چودھری جلال احمد پہلے سے ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ ثریا بیگم ابھی وہاں آئی تھیں۔ انہوں نے شامیر کا یہ رویہ دیکھا تو ان کے لبوں پر ایک باریک سی نامحسوس مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان کا بیٹا جتنا بھی غسیلہ ہو، لیکن اپنے تحت آنے والی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ ناشتہ کرو خاموشی سے، شامیر نے حالے کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر اور سرد انداز میں کہا۔ حالے نے بس خاموشی سے سر جھکا لیا اور نوالا توڑ کر منہ میں ڈالنے لگی۔ شامیر نے بھی اپنا ناشتہ شروع کیا، مگر اس کی نظریں بار بار حالے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جا کر ٹک جاتی تھیں۔ شام کے وقت گھر میں اچانک گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شامیر کے تازیات نتاشا اپنے والدین کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ نتاشا ایک جدید خیالات کی حامل اور خود پسند لڑکی تھی، جو ہمیشہ سے شامیر کو حاصل کرنے کے خواب دیکھتی رہی تھی، لیکن اس امن کی وجہ سے شامیر کا نکاح حالے سے ہونے پر وہ اندر سے جل بھن کر راکھ ہو چکی تھی۔ شامیر، کہاں ہے چچی؟
نتاشا نے ہال میں داخل ہوتے اونچی آواز میں نخریلی آواز میں ثریا بیگم سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، ثریا بیگم نے جواب دیا۔ انہیں یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی۔ نتاشا جیسے ہی اوپر شاہمیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو اس کی نظر راہداری میں کھڑی ہالے پر پڑی۔ ہالے نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ اپنے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ نتاشا کے چہرے پر شدید تحقیر اور نفرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو تم ہو وہ گاؤں کی جاہل لڑکی جس نے میرے شاہمیر کی زندگی برباد کر دی؟ نتاشا نے ہالے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا۔ تو ہالے نے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹائے اور اپنی بقیہ آنکھیں نیچے کر لیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہالے نے اپنی سسکتی ہوئی آواز میں صفائی دینی چاہی۔ شٹ اپ! تم جیسی بھکاری لڑکیوں کا خاندان صرف صلح کے نام پر اپنی بیٹیوں کو امیر گھرانوں میں تھونپنا جانتا ہے۔ نتاشا نے ہالے کا شانہ زور سے دھکیلتے ہوئے انتہائی برے انداز میں کہا۔ تو ہالے کا توازن بگڑا اور وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے دھار کی طرح آنسو بہنے لگے، مگر اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ نتاشا کی اس بات کا جواب دے سکے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم نتاشا؟ اچانک شاہمیر کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ شاہمیر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اور اس نے نتاشا کی آخری بات اور ہالے کو دھکا دیتے ہوئے صاف دیکھ لیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ شاہمیر دیکھو اس لڑکی نے، نتاشا نے فوراً اپنا لہجہ بدل کر مظلوم بننے کی کوشش کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شاہمیر نے نتاشا کے قریب آ کر اس کے منہ پر چیختے ہوئے کہا۔ شاہمیر، یہ تم کس کے لیے مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ اس گاؤں کی معمولی سی لڑکی کے لیے؟ نتاشا نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ یہ جیسی بھی ہے میرے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بیوی ہے میری۔ شاہمیر نے ہالے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے انتہائی روک دار اور چٹان جیسے لہجے میں دہاڑتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے یا اس گھر میں سے کسی نے بھی اس پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا یا اس کی بے عزتی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ کون میرا رشتہ دار ہے۔ شاہمیر کی اس کھلی دھمکی نے نہ صرف نتاشا کو بلکہ دور کھڑی ارہا بیگم کو بھی ہلا کے رکھ دیا، جبکہ ثریا بیگم اور مناہل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ نتاشا شدید غصے اور ذلت کے احساس سے اپنے پیر پٹکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ راہداری میں اب صرف شاہمیر اور ہالے کھڑے تھے۔ شاہمیر کی سانسیں پھول رہی تھیں اور اس کا غصہ ابھی بھی مدھم نہیں ہوا تھا۔ ہالے نے ڈرتے ڈرتے شاہمیر کی شرٹ کا کونا اپنی کانپتی انگلیوں میں تھاما۔ آپ میرے لیے کیوں لڑتے ہیں؟ ہالے نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے انتہائی معصومیت اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ تو شاہمیر نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس اپنے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے نتاشا پر اتنا شدید رد عمل کیوں دیا تھا۔ اس کی انا اسے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں ہالے کے لیے عجیب سا تحفظ کا احساس بیدار ہو رہا تھا۔ میں تمہارے لیے نہیں لڑا، شاہمیر نے اس کا ہاتھ اپنے کپڑوں سے جھٹکتے سرد لہجے میں کہا۔ میں صرف اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے لڑا ہوں۔ تم اپنے آپ کو کچھ زیادہ اہم مت سمجھو۔ شاہمیر نے مڑ کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ہالے بند دروازے کو دیکھتی رہی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہمیر کا غصہ اور اس کا غرور چاہے جتنا بھی بڑا ہو، لیکن وہ اسے کسی دوسرے کے ہاتھوں ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ اس خاموش حفاظت نے ہالے کے دل میں شاہمیر کے لیے نفرت کے تمام بقایا جات کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی جگہ ایک نامعلوم احترام اور چاہت کی کومپل پھوٹنے لگی تھی۔ رات کے وقت جب شاہمیر کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ہالے اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا اور وہ خود بیٹھ کے کونے میں خاموشی سے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کس نے کہا تھا لانے کو؟ شاہمیر نے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے نہیں، میں خود ہی لائی ہوں، ہالے نے نظریں اٹھا کر شاہمیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ تو شاہمیر نے ایک لمحے کے لیے ہالے کے اس معصوم سے چہرے کو گھورا جہاں اب ڈر کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ اس خاموش عمل نے دونوں کے دل کو بڑی زور سے دھڑکا دیا تھا۔ نتاشا کی بے عزتی کے بعد سے ہی اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر شاہمیر اور ہالے کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت اور نرمی کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ سمجھ کر ایک ایسا جال بنا جس سے شاہمیر کی انا اور شک کو دوبارہ بیدار کیا جا سکے۔ صبح کا وقت تھا اور شاہمیر اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہالے خاموشی سے اس کی گھڑی اور والٹ ٹیبل پر سجا کر رکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پچھلے کچھ دنوں کا تناؤ اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ شاہمیر اب پہلے کی طرح ہالے پر بے وجہ چیختا نہیں تھا اور ہالے بھی اس کے غصے کو سمجھ کر خاموشی سے اس کا خیال رکھتی تھی۔ تم آج شام کو وقت پر تیار رہنا،
شامیر نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا۔ حالے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سوال ابھرا۔ مجھے اپنی ایک بہت اہم بزنس پارٹنر کی اینیورسری پارٹی میں جانا ہے اور اماں چاہتی ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ شامیر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ حالے کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ دوڑ گئی کیونکہ وہ ایسی بڑی اور جدید پارٹیوں میں کبھی نہیں گئی تھی۔ اگر آپ کو برا لگے تو میں نہ چلوں؟ حالے نے اپنی معصوم آواز میں شامیر سے پوچھا۔ شامیر نے مڑ کر اس کے سادگی سے بھرپور چہرے کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگا۔ میں نے کہا نا کہ تیار رہنا۔ شامیر نے مختصر جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شامیر کے جاتے ہی نتاشا جو کافی دیر سے موقع کی تلاش میں تھی وہ شامیر کے کمرے کی طرف آئی۔ اس کے ہاتھ میں خاصا مہنگا اور جدید لیکن نامناسب کٹ والا ڈریس تھا۔ یہ شامیر نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ نتاشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈریس بیڈ پر پھینکتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حالے نے حیرت سے اس ڈریس کو دیکھا جو اس کی سوچ اور روایات کے بالکل خلاف تھا۔ انہوں نے بھیجا ہے؟ حالے نے شک کے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، شامیر شہر کا بہت بڑا بزنس مین ہے اور وہ پارٹی میں تم جیسی گاؤں کی لڑکی کو اپنے پرانے ڈھنگ کے کپڑوں میں لا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا۔ نتاشا نے حالے کا ذہن زہر آلود کرتے ہوئے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ نتاشا کی اس بات نے حالے کے دل پر گہرا زخم لگایا۔ اسے لگا کہ شامیر اب بھی اس سے شرماتے ہیں اور اسے اپنے معیار کا نہیں سمجھتے۔ نتاشا وہاں سے چلی گئی اور حالے بے بسی سے اس کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ شام کو جب شامیر واپس آیا اور کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ حالے وہیں نتاشا کا لایا ہوا ڈریس پہنے کھڑی تھی مگر اس میں وہ خود کو شدید غیر آرام دہ اور شرمسار محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے حالے؟ شامیر نے شدید ناگواری اور سخت لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ شامیر کے اس اچانک غصے پر حالے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ ہی نے تو نتاشا باجی کے ہاتھ ہی ڈریس بھیجا تھا تاکہ میں پارٹی میں آپ کی بے عزتی نہ کرواؤں۔ حالے نے روتے ہوئے سچ بولا۔ شامیر کے چہرے کی رنگت ایک دم بدل گئی۔ اسے فوراً اندازہ ہوا کہ یہ نتاشا کی کوئی گندی چال تھی مگر اس کی انا کو اس بات سے شدید ٹھیس پہنچی کہ حالے نے ایک بار بھی اس سے تصدیق کیے بغیر یہ سوچ لیا کہ شامیر اسے اس کی سادگی کے لیے ذلیل کر رہا ہے۔ تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہے کہ میں تمہیں اس طرح کے کپڑے پہننے پر مجبور کروں گا؟ شامیر نے حالے کے شانے کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شدید غصے میں کہا تو حالے شامیر کے اس غلط فہمی اور غصے کے سامنے بالکل گونگی ہو گئی۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی مگر شامیر کا زبردست غصہ اسے بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ مجھے لگا آپ کو میں پسند نہیں ہوں اسی لیے، حالے نے سسکتے ہوئے کہا۔ بند کرو یہ بکواس۔ شامیر نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ایک نادان اور سوچ سے چھوٹی لڑکی ہو جو کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنے شوہر پر شک کر سکتی ہے۔ شامیر کے ان کڑوے الفاظ نے حالے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شامیر شدید غصے کی حالت میں کمرے سے باہر نکل گیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اکیلے ہی پارٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ حالے بیڈ پر گر کر زاروں قطار روتی رہی۔ اسے اپنی نادانی کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ اس نے نتاشا کی بات پر بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیا۔ پارٹی میں شامیر کا ذہن بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ نتاشا وہاں موجود تھی اور شامیر کو اکیلا دیکھ کر اس کے لبوں پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ وہ شامیر کے پاس آئی اور اس سے ہمدردی جتلانے لگی۔ شامیر میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ لڑکی تمہارے معیار کی نہیں ہے، نتاشا نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے شہد میں لپیٹے لہجے میں کہا۔ شامیر نے ایک سرد اور خون خوار نظر نتاشا کے چہرے پر ڈالی۔ اس کا دماغ روشن ہو چکا تھا اور اسے سمجھ آ چکی تھی کہ نتاشا نے حالے کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر یہ سب کچھ کروایا تھا۔ تم نے خود جو کھیل کھیلا ہے نتاشا، میں اسے اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ شامیر نے نتاشا کے بالکل قریب ہو کر انتہائی زہریلی اور غصیلی آواز میں کہا، اگر تم نے دوبارہ میری اور میری بیوی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری پوری فیملی کو اس کا خمیازہ بھگتنا سکھا دوں گا۔ شامیر کی اس کھلی دھمکی نے نتاشا کے پسینے چھڑوا دیے۔ شامیر پارٹی چھوڑ کر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل بے چین تھا اور اس کے ذہن میں حالے کے روتے ہوئے چہرے کا عکس گھوم رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ حالے وہ ڈریس اتار کر اپنا سادہ سا لباس پہن لیا تھا اور زمین پر قالین کے ایک کونے میں سمٹ کر سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے لت پت تھا اور اس کی سانسیں سسکیوں کی صورت میں نکل رہی تھیں۔ شامیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا
حالے کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے سخت چہرے پر پچھتاوے اور بے بسی کا ایک انوکھا تاثر ابھر آیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بہت نرمی سے حالے کے گال سے آنسو پہنچے۔ حالے کی آنکھیں ہلکی سی کھلی اور اس نے شاہ میر کو اپنے پاس زمین پر بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ یا خوف نہیں تھا، بلکہ گہری خاموشی اور فاصلہ تھا۔ آپ چلے جائیں، مجھے سونے دیں، حالے نے انتہائی سرد اور بجھی ہوئی آواز میں کہا اور مڑ کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ حالے کا یہ غیر متوقع فاصلہ اور اس کی خاموشی شاہ میر کے دل پر کسی زہریلے خنجر کی طرح لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حالے کو اس کے غصے سے زیادہ اس کے کڑوے الفاظ نے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ چاہ کر بھی حالے کو اپنے قریب نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ حالے نے پہلی بار یوں خود سے دور ہونے کا کہا تھا، ورنہ وہ کسی بھی حال میں اسے جھٹکتی نہیں تھی۔ شاہ میر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کھڑکی کے باہر پھیلے اندھیرے کو گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بے چینی کے واضح تاثرات ابھر رہے تھے۔ حالے کی وہ گہری خاموشی اور سرد رویہ شاہ میر کے اعصاب پر مسلسل سوار تھا۔ وہ لڑکی جو پہلے اس کے غصے سے ڈر کر رو پڑتی تھی یا اس کی چھوٹی باتوں پر معصومیت سے صفائیاں دیتی تھی، اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی یہ خاموشی شاہ میر کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ شاہ میر نے مڑ کر بیٹھ کے کونے میں بیٹھی حالے کو دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمی اور ہچکچائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تو حالے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب سے نظریں ہٹائیں اور شاہ میر کے چہرے کو بغیر کسی تاثر کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ ہی کوئی التجا۔ ناراضگی تو اپنوں سے ہوتی ہے شاہ میر صاحب، حالے نے انتہائی سرد اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے اس ایک جملے نے شاہ میر کے دل پر سخت چوٹ لگائی۔ شاہ میر صاحب کا لفظ حالے کی زبان سے پہلی بار نکلا تھا اور اس میں فاصلے کی ایک لمبی دیوار محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ میر نے اپنا قدم حالے کی طرف بڑھائے اور اس کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس دن جلد بازی میں غلط الفاظ بولے تھے۔ شاہ میر نے حالے کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے اعتراف جرم کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی تڑپ اور نرمی تھی جو حالے کو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حالے نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی، مگر شاہ میر نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ مجھے اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش مت کرو حالے، شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جذباتی اور التجا بھرے لہجے میں کہا۔ تو حالے نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں گے اور بعد میں صرف ایک بار ماننے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ حالے نے اپنی بجھی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میرے دل پر جو زخم آپ کی باتوں سے لگتے ہیں ان کا کیا؟ حالے کے ان الفاظ پر شاہ میر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف ثریا بیگم کچن سے باہر نکلی تو ان کا سامنا مناہل سے ہوا۔ دونوں کے چہرے پر شاہ میر اور حالے کے بدلتے تعلقات کو لے کر ایک گہری فکر چھائی ہوئی تھی۔ مناہل، شاہ میر کا رویہ کچھ بدلا سا نہیں لگ رہا تمہیں؟ ثریا بیگم نے سوچتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اماں، بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مناہل نے ایک معصوم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ اب حالے کو وہ پہلی والی نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی نظر آتی ہے جب حالے ان سے بات نہیں کرتی۔ مناہل کی اس بات پر ثریا بیگم کے چہرے پر تھوڑی سکون کی لہر دوڑ گئی۔ خدا کرے کہ ان دونوں کے بیچ یہ فاصلہ ختم ہو جائے اور شاہ میر کا غصہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جائے۔ ثریا بیگم نے دل سے دعا مانگی، جس پر مناہل نے زیر لب آمین کہا۔ رات کے وقت گھر میں شدید بارش شروع ہو گئی اور بجلی اچانک چلی گئی۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ بجلی کے کڑکنے کی زوردار آواز پر حالے کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ حالے، شاہ میر نے اندھیرے میں فوراً اس کی آواز سن کر اسے پکارا۔ شاہ میر نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اندھیرے میں حالے کو ڈھونڈ کر اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ تو حالے نے خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھ شاہ میر کی شرٹ پر سختی سے جما لیے اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ ڈرنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں، شاہ میر نے اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی نرم اور پیار بھرے لہجے میں تسلی دی۔ اس کے اس لمس اور تحفظ کے احساس نے حالے کو جمی ہوئی خاموشی کا بندھن توڑ دیا۔ وہ شاہ میر کے سینے سے لگی خاموشی سے رو پڑی۔ شاہ میر نے اس کے آنسوں کو محسوس کیا، اس کا اپنا دل بھر آیا۔ مجھے معاف کر دو حالے، شاہ میر نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی تڑپتی ہوئی آواز میں پچھتاوے کے ساتھ کہا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے، مگر اب میں تمہیں کبھی روٹنے نہیں دوں گا۔ شاہ میر کی اس تڑپ اور سچی طلب نے حالے کے اندر کی تمام تلخیوں کو آہستہ آہستہ پگھلا دیا۔
हाले ने शामिर के सीने से सर उठाया और अंधेरे में उसका साया देखा। शामिर की सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसकी गिरफ्त में हाले के लिए अब नफरत या सख्ती नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत और तलब थी। आप सच में बदल गए हैं, हाले ने अपनी सिसकती हुई मासूम आवाज़ में पूछा। मैं तुम्हें बदलने आया था मगर तुमने मुझे ही बदल दिया हाले। शामिर ने उसके गालों को थामते हुए इंतहाई मोहब्बत से जवाब दिया। इस बारिश की रात में और अंधेरे के बीच उन दोनों के दिलों के दरमियान बरसों की खड़ी की गई दीवारें ज़मीं बोस हो गई थीं। शामिर का गुरूर और गुस्सा हाले की मासूमियत और उसकी सच्ची आंसुओं के सामने मुकम्मल तौर पर हार चुका था और अब उन दोनों के बीच सिर्फ एक नादीदा जज्बे की शुरुआत हो चुकी थी। बारिश की धनक अब थम चुकी थी लेकिन कमरे के अंदर का माहौल अब भी मोहब्बत, एतराफ़ और एक अजीब से सुकून से महक रहा था। शामिर और हाले कालीन पर एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे हुए थे, जहां अंधेरे को शमा की मध्यम रोशनी शिकस्त दे रही थी। हाले की नज़रें अब भी शामिर की शर्ट के कोने पर जमी थी, जिसे उसने अब भी हल्की सी गिरफ्त में थाम रखा था। शामिर ने उसके नाजुक हाथ को अपने बड़े और गर्म हाथों में लिया और उसकी उंगलियों को बहुत नरमी से चूमा। मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि मैं वही शामिर हूँ जो तुमसे इतनी नफरत करता था। शामिर ने हाले की आंखों में झांकते हुए इंतहाई मुखलिस और जज्बात से लबरेज लहजे में कहा। उसके लहजे में ना वो पुराना गुरूर था, ना ही गुस्से का कोई साया। हाले ने शामिर की आंखों में देखा, जहाँ अब सिर्फ उसके लिए बेपनाह चाहत और एहतराम नजर आ रहा था। आप बहुत बदल गए हैं, हाले ने अपने लबों पर एक दिलकश और मासूमाना मुस्कुराहट सजाए हुए इंतहाई धीमे लहजे में कहा। मुझे तुमने बदला है हाले। शामिर ने उसके गाल को छूते हुए एतराफ़ किया। तुम्हारी सादगी और इस मासूमियत ने मेरे दिल के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। शामिर का दिल अब इस 17 साल नादान लड़की के आगे मुकम्मल तौर पर हार चुका था। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण कमरे में पहुंची तो शामिर ने देखा कि हाले सुकून की नींद सो रही है। उसके चेहरे पर खौफ की कोई लकीर नहीं थी और वो शामिर के बाजू पर अपना सर रखे बेफिक्र लेटी हुई थी। शामिर ने उसके माथे पर अपने लब रखे और बहुत आहिस्तगी से उठा ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। जब शामिर नीचे हॉल में आया तो उसका चेहरा एक ख़ास चमक और खुशी से दमक रहा था। सुरैया बेगम और चौधरी जलाल अहमद नाश्ते की मेज़ पर बैठे उसके साथ तब्दीली को बहुत गौर से देख रहे थे। वही इरहा बेगम ने पहलू बदला। कुछ लोग कभी राज़ी नहीं हो सकते और इरहा बेगम भी उन्हीं लोगों में से थी। आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो शामिर, चौधरी जलाल अहमद ने अपने रोबदार मगर शफ़क़त से भरे हुए लहजे में पूछा। तो शामिर ने अपने वालिद की तरफ देखा और उसके लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। बाबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हाले को मेरी ज़िंदगी में शामिल किया। शामिर ने बिला झिझक और फ़ख्री एतराफ़ किया। सुरैया बेगम के चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट आ गई और मनाहिल जो करीबी खड़ी थी खुशी से तालियां बजाने लगी। मैंने कहा था ना अम्मा कि भाई एक दिन हाले भाभी की मासूमियत के दीवाने हो जाएंगे, मनाहिल ने शरारत से कहा। शामिर ने मनाहिल को मुस्कुरा कर देखा और किचन की तरफ बढ़ा दिया एक कदम, जहाँ वो खुद हाले के लिए चाय बनाना चाहता था। बीवी ने फरमाइश की थी तो इनकार कैसे करता, इस हाले के लिए जो कभी हर चीज़ को फना करने पर तुला हुआ था। अब हाले की एक मुस्कुराहट ही उसकी कायनात बन चुकी थी। दूसरी तरफ हाले के घर में भी अब हालात बदलने लगे थे। ज़ुबैदा बेगम को खबर दी गई थी कि शामिर और हाले के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है और शामिर अब हाले की बहुत इज्जत करता है। सच कह रहे हो तुम? ज़ुबैदा बेगम ने अपनी धुंधली आंखों से आंसू पोंछते खुशी और हैरत से पूछा था। हाँ चच्ची, अब शामिर उनका मुहाफिज बन चुका है। वो हाले को बहुत खुश रखता है, इस मर्द ने तसल्ली दी। ज़ुबैदा बेगम ने फ़ौरन अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया और मलिक साबिर की आंखों में भी सुकून के आंसू आ गए कि उनका दुश्मन अब उनकी बेटी का मुहाफिज बन चुका है। शाम के वक्त शामिर हाले के लिए सुर्ख गुलाबों के खूबसूरत गुलदस्ता लेकर कमरे में दाखिल हुआ। हाले जो शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी, शामिर को गुलदस्ते के साथ देखकर हैरान रह गई। ये किस लिए? हाले ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुकाकर पूछा। इस शुरुआत के लिए जो हमारी ज़िंदगी में अब हुई है, शामिर ने गुलदस्ता उसके हाथों में देते हुए कहा। तो उसने हाले का हाथ थामा और उसे बेड पर बिठा दिया। शामिर उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। हाले, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शामिर ने उसकी दोनों हथेलियों को अपने हाथों में लेकर इंतहाई जज्बात के साथ कहा। मैंने तुम पर जो भी जुल्म किए हैं, जो भी कड़वी बातें बोली हैं, इन सब के लिए मैं तुमसे अपने दिल से माफ़ी मांगता हूँ।
شاہمیر کی آنکھوں میں سچی تڑپ واضح نظر آ رہی تھی۔ حالے نے شاہمیر کے لیے اس رویے پر اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر رکھیں اور نادانی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں تھی، بس ڈری ہوئی تھی، حالے نے سچائی سے کہا تھا۔ اب تمہیں دنیا کی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شاہمیر اب صرف تمہارا ہے۔ شاہمیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ شاہمیر نے حالے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان دونوں کے بیچ اب کوئی فاصلہ، کوئی غلط فہمی کا سایہ بھی باقی نہیں تھا۔ حالے نے شاہمیر کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جہاں اب صرف محبت اور تحفظ کی ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ صبح کی شاداب اور روشن کرنیں پورے کمرے میں پھیل چکی تھیں۔ شاہمیر نے آنکھیں کھولیں تو حالے کو اپنے پاس بالکل بے فکر سکون کی نیند سوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے معصوم چہرے پر پھیلی مسکراہٹ شاہمیر کے دل کو ایک عجیب سا سرور بخش رہی تھی۔ وہ جس لڑکی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا سمجھتا تھا، آج وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور حاصل بن چکی تھی۔ شاہمیر نے حالے کی پیشانی پر محبت سے لب رکھے تو حالے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ شاہمیر کو اتنی محبت سے اپنے پاس بٹھا کر دیکھا تو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ اٹھ جائیے، آج کا دن بہت خاص ہے، شاہمیر نے حالے کا ہاتھ پکڑ کر اسے محبت سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج کیا ہے؟ حالے نے اپنی معصوم آواز میں حیرت سے پوچھا۔ آج میں اپنی بیوی کو اس کے مائکے لے جا رہا ہوں، اور وہ بھی پورے فخر اور عزت کے ساتھ۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حالے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ دوپہر کے وقت جب شاہمیر کی گاڑی حالے کے گاؤں میں داخل ہوئی تو پورے گاؤں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ شاہمیر گاڑی سے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر حالے کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لایا۔ حالے نے اپنے گاؤں اور اپنے گھر کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ ذیشان نے دوڑ کر اپنی بہن کو گلے سے لگایا اور زبیدہ بیگم تو روتے ہوئے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر اپنی ساس سے سر پر دست شفقت رکھوایا اور ان سے دعا لی۔ اماں، میں آپ کی امانت کو واپس لایا، مگر صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ شاہمیر نے زبیدہ بیگم کے سامنے سر جھکا کر انتہائی عاجزی اور احترام سے کہا۔ آپ نے مجھے جو معصوم ہیرا دیا تھا، میں اب اس کا محافظ بھی ہوں اور اس کا طلبگار بھی۔ شاہمیر کے ان الفاظ نے زبیدہ بیگم کے دل سے تمام خدشات اور خوف ہمیشہ کے لیے دھو دیے۔ ملک صابر نے اپنے بستر پر پڑے پڑے کانپتے ہاتھوں سے شاہمیر کا ہاتھ تھاما۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کا اطمینان اور شکر گزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ تم نے اس کھیل کو محبت سے جیت لیا چودھری شاہمیر، ملک صابر نے دھیمی اور جذباتی آواز میں کہا۔ کچھ گھنٹے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب شام کو واپسی کا وقت ہوا تو زبیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو ہنسی خوشی اور دعاؤں کے ساتھ شاہمیر کے ساتھ رخصت کیا۔ اس بار حالے کی آنکھوں میں کوئی خوف یا بے بسی نہیں تھی، بلکہ اپنے شوہر پر ایک اٹوٹ مان اور فخر تھا۔ رات کو جب وہ واپس اپنے گھر پہنچے تو ثریا بیگم، چودھری جلال احمد اور مناہل نے ان کا استقبال کسی نئی نویلی دلہن کی طرح پھول برسا کر کیا۔ پورے گاؤں میں جشن کا ماحول تھا۔ نتاشا کا غرور اور اس کی چالیں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکی تھیں اور وہ اب اس گھر کی زندگی سے دور جا چکی تھی۔ شاہمیر حالے کا ہاتھ تھامے اسے اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ سرخ گلابوں کے بھیس سے مہک رہا تھا اور شمعوں کی مدھم روشنی میں ہر چیز بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حالے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی اور باہر کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھنے لگی۔ شاہمیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بازو حالے کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حالے نے اپنا سر پیچھے کر کے شاہمیر کے مضبوط شانے پر ٹکایا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ شاہمیر نے اس کے کان میں محبتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی یہاں پر پہلی رات۔ حالے نے تھوڑی سی شرارت اور معصومیت سے پرانے دن یاد دلائے۔ شاہمیر نے گہری سانس لی اور اپنے دونوں ہاتھ حالے کے گالوں پر جمائے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی نادانی تھی حالے، شاہمیر نے انتہائی سچی اور تڑپتی آواز میں اعتراف کیا۔ تم میری دعا ہو، وہ دعا جو میں نے بن مانگے پائی۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اور پاکیزہ حصہ ہو۔ شاہمیر کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ شاہمیر نے حالے کی پیشانی کو چوما اور اسے اپنی آغوش میں سمو لیا۔ حالے نے بھی اپنی تمام ہچکچاہٹ اور خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے اپنے شوہر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔